बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंतखाबी माहौल बन गया है और वफाकी काबीना ने इलेक्शन के मौके पर फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद PTI की ये उम्मीद भी ख़त्म हो गई है कि फ़ौज तैनात होने से इनकार कर दी गई और इलेक्शन मुलतवी हो जाएगी। मैं शुरू दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। PTI की कोशिश बहुत है और ख़ास तौर पर इसने जो कामरान खान जैसे गुमाश्ते छोड़े हुए हैं, जो हर रोज़ 2-2 घंटे का 1.5 घंटे का प्रोग्राम करते हैं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, ये एक फजूल मश्क है। इस मश्क का कोई फ़ायदा नहीं। इलेक्शन अपने वक्त पर हो रहे हैं। अगरचे PTI के सामने अब इंतखाबात के बाइकाट का जो ऑप्शन है वो तेज़ी से ज़ेर गौर है और जावेद हाशमी ने इंतखाबात का बाइकाट करके उनको गोया के राह दिखा दी है कि आपके लिए बचत का रास्ता यही है। इलेक्शन का माहौल बन गया है और पंजाब में गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने कई मुकामात पर, बल्कि अमलन पूरे पंजाब में ही अपनी ताकत के मुजाहरे किए। एक तो अहमदपुर शर्किया का जलसा था, जो अहमदपुर शर्किया की तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा था, अगर सबसे बड़ा ना सही तब भी बहुत बड़ा जलसा था। फिर लाहौर में नवाज़ शरीफ ने अपने हलके का दौरा किया। इस मौके पर जो मनाज़र देखने में आए, उन्होंने उस जुलूस की याद ताज़ा कर दी जो अदलिया बहाली की तहरीक के लिए नवाज़ शरीफ ने जो मॉडल टाउन से जुलूस निकाला था और जो गुजरावाला पहुंचकर ख़त्म हो गया था, उस जुलूस की याद ताज़ा कर दी। अवाम दसियों हज़ार की तादाद में इस जुलूस में आए और इसके मनाज़र आपने देखे होंगे और एक आध मंजर मैं भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले। इसी तरह ये तो दो अवामी जलसे थे, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, तकरीबन हर जगह पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो कार्नर्स मीटिंग्स की हैं, वो हर कार्नर मीटिंग एक छोटा सा जलसा बन गई और मुतहर्रक पुरजोश कारकुन, नारों का माहौल, झंडों का माहौल, पूरी तरह इंतखाबी माहौल यकदम गर्म हो गया है। और वैसे मुझे हैरत हुई कि कल दुनिया TV मुसलसल ये साबित करने में मसरूफ़ रहा कि नवाज़ शरीफ की लाहौर की रैली नाकाम थी। इसमें दर्जनों के हिसाब से अफराद आए, सैकड़ों, हज़ारों की तो बात ही दूर की है, सैकड़ों भी नहीं आए, दर्जनों अफराद थे। और इनका एक रिपोर्टर है, वो ये दिखाता रहा कि देखो ये पुलिस है और ये कारकुन है। और ये दुनिया TV की ये जो हरकत है ज़ाहिर सहाफ़ती अखलाकियात के मुनाफी है। कोई भी चैनल अगर किसी फ़र्ज़ कीजिए किसी पार्टी का जुलूस नाकाम भी होता है तो वो उसकी नाकामी की खबर देता है, कंपेन नहीं चलाता। दुनिया TV ने कल कंपेन चलाई कि मुस्लिम लीग नून की लाहौर में रैली बुरी तरह नाकाम हो गई। अच्छा, इस जुलूस के मनाज़र आप देख चुके होंगे, तो एक आध मैं भी पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ा जुलूस था नवाज़ शरीफ के अपने हलके में, और नवाज़ शरीफ के अलावा यानी जो लाहौर के दूसरे हलके हैं उनकी रिपोर्ट भी यही है कि तकरीबन 1-2 सीटों को छोड़कर तकरीबन पूरे लाहौर में मुस्लिम लीग सीटें भारी अक्सरियत से जीतने जा रही है। इमरान खान का सारा जोर जो है लाहौर के वो उस हल्के में है जो पोश एरिया है, जिसमें डिफेंस आता है, जिसमें इसी तरह की दूसरी कॉलोनियाँ आती हैं, जहाँ हलाल कमाई करने वाले सबसे बड़ी तादाद में रहते हैं। और आपको पता है कि सिर्फ हलाल कमाई करने वाले, जो हलाल कमाई के बल पर जिन्होंने सैकड़ों किनालों के फार्म हाउस बनाए हुए हैं और उनके जो मकानात हैं, बंगले हैं, कोठियाँ हैं, वो कोठियाँ कम और महल्लात ज़्यादा हैं, वो सारे के सारे हलाल खोर जो हैं वो इमरान खान के हामी हैं। बाकी आबादियों में इमरान खान का जो तनासब है वो इलेक्शन के दिन पता चल जाएगा। तो इनकी कार्नर मीटिंग्स ने भी एक फ़ज़ा को गर्म कर दिया है। हर जगह कार्नर मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पीछे है नवाज़ शरीफ के, मुस्लिम लीग नून के काफ़ी पीछे है। और उनकी सूरत हाल ये है कि लाहौर में इन्होंने एक मुनासिब जलसा किया, लेकिन वो जो चंडियोट का जलसा था या वो जो साहिवाल का जलसा था, उनको आप छोटा जलसा भी नहीं कह सकते, वो छोटे से भी कम रहे। बहरहाल पीपल्स पार्टी भी मैदान में मौजूद है और उसकी जो प्रेजेंस है वो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में थोड़ी बेहतर है। अब रही PTI, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। उनकी कार्नर मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। ऐसा अंधेर नहीं बचा है कि उनको कार्नर मीटिंग भी ना करने दी जाए। और कार्नर मीटिंग्स की इजाज़त है, जो लोग कर रहे हैं उनमें से चंद एक, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया, लेकिन चंद एक ने किए हैं। बाकी सब उम्मीदवार जो हैं वो अपने हलकों से ही गायब हैं। वो बहाना बना रहे हैं कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आपने देखा कि उनमें से बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं। वो इमरान खान की PTI की जो लाहौर के प्रोग्राम है उसमें भी हमें नज़र आते हैं। उनकी इंटरव्यू भी लोग ये इनके व्लॉगर जो है नशर करते हैं। तो फिर वो
کیوں نہیں یہ کارنر میٹنگز کر رہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ انہیں جرت نہیں ہو رہی کہ لوگ بہت کم آئیں گے، اور دوسری وجہ جو مجھے لگتی ہے کہ یہ الیکشن کے بائیکاٹ کی آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ انہیں اندیشہ ہے کہ ان امیدواروں کو اندیشہ ہے کہ پارٹی نے بائیکاٹ کر دینا ہے تو پھر ہماری یہ مہم رائے گاں ہو جائے گی۔ اور پچھلے 2 دن پہلے جاوید ہاشمی صاحب نے انتخابی سیاست چھوڑ کر پی ٹی آئی کو امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر تو وہ امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس موقع پر جو بیان جاری کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زبردستی ایک پارٹی کو الیکشن جتوا رہی ہے، ایک پارٹی کو کارنر کر دیا گیا ہے، اور یہ سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، اس طرح کی باتیں یہ کی ہے، اور اس میں الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، بائیکاٹ ہی بہتر، اس طرح کی باتیں کی۔ تو ان باتوں سے وہ پی ٹی آئی کو ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ آپ بھی اسی بہانے کو بنیاد بنا کر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، اور یہ کارنر میٹنگز نہ کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ ان کے جو باتیں کی جا رہی ہیں سب جھوٹ ہیں، کیونکہ پختونخوا میں ان کی جلسے، اجتماعات، ورکرز کنونشن یا کارنر میٹنگز جو بھی آپ کہہ لیں وہ جاری ہیں، اور کسی بھی ایک بھی جگہ سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ پولیس نے کسی کو پکڑ لیا ہو، گرفتار کیا ہو، یا مقدمہ درج کیا ہو، یا ڈرایا ہو، یا ہراساں کیا ہو، سوائے ان کے جو مقدمات میں ملوث ہے، اور ان کی ایک ظاہر ایک لمیٹڈ تعداد ہے، وہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہے۔ اچھا، پنجاب میں اب مسلم لیگ تو فضا بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ لالا موسیٰ کا جلسہ تو بہت کامیاب تھا، اور ویسے اس میں بھی کچھ بعض ٹی وی میڈیا پرسنز نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لالا موسیٰ کا جلسہ اتنا بڑا نہیں تھا، بس درمیانہ سا جلسہ تھا، حالانکہ وہ لالا موسیٰ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ناظرین، اب جو دوسری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ایک تو یہ قاسم سوری کے خلاف جو کیس اب چلنے والا ہے، جس کے چلانے کا اعلان کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اگلے مہینے اس کی کارروائی شروع ہوگی، وہ بڑا اہم ہے۔ قاسم سوری پر ایک مقدمہ تو خیر وہ ہے نا کہ اس نے الیکشن میں دھاندلی کی، اور ثابت ہو گیا کہ پتہ نہیں 35,000 ووٹ جعلی تھے، یہ کیا تھے، اس کے خلاف اس کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ پھر اس نے سپریم کورٹ سے سٹے لیا، اور وہ 3.5 سال وہ سٹے چلتا رہا، اور وہ الیکشن ہارا ہوا ایک شخص جو الیکشن ہار گیا تھا، جو اصولاً اپنی سیٹ پر رکن ہی نہیں تھا، وہ اس سارے عرصے میں ڈپٹی اسپیکر بن کر اسمبلی کو چلاتا رہا غیر قانونی طور پر۔ ایک تو یہ کیس ہے، لیکن دوسرا کیس جو اس پہ اب چلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آئین سے سنگین غداری۔ وہ کیا کیس ہے؟ وہ آپ کے علم میں ہے کہ جب قومی اسمبلی میں اس نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اپوزیشن نے، تو اس نے عمران خان کی ہدایت پر اس کو سبمٹ کرنے سے انکار کر دیا، ووٹنگ کے لیے پیش کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ تو چونکہ غیر ملکی سازش کے تحت یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، اس لیے میں اس کو پیش ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا، اسے ریجیکٹ کرتا ہوں۔ یہ آئین شکنی تھی، اور سپریم کورٹ نے جب اس فیصلے کا نوٹس لیا، وہ بندیال والی کورٹ نے، جہاں انہوں نے فیصلہ دیا کہ فلاں تاریخ کو ووٹنگ کرائی جائے، تو اس فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ ووٹنگ نہ کرانے کے بعد عمران خان نے جو اسمبلی توڑی، اور صدر عارف الوی نے جو اسمبلی توڑی، تو یہ آئین شکنی تھی، آئین کو توڑا گیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے فیصلہ دے کر معاملہ ختم کر دیا گیا۔ تو اب اسی فیصلے کو اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تو آئین شکنی، آئین سے یہ تو سنگین غداری کا کیس ہے، کیونکہ قاسم سوری کا فیصلہ اس بات کی بنیاد بنا کہ عمران خان قومی اسمبلی کو توڑنے کی سمری صدر کو بھیجے، اور صدر نے پھر اپنا دماغ اپلائی کیے بغیر کہ یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے، اس نے اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ گویا کہ اب یہ کیس جو ہے یہ قاسم سوری کے گلے کا پھندا تو بنے گا ہی، لیکن اس کے لپیٹ میں الوی بھی آئے گا اور عمران خان بھی آئے گا۔ یعنی عمران خان پر جو بہت سارے کیسز ہیں ان کے علاوہ یہ ایک کیس اور بھی ہوگا جو اگلے کئی مہینوں تک یا شاید 2 مہینوں تک چلتا رہے، کم سے کم 2 مہینے تو لگیں گے اس کیس میں، اور اس کیس میں بھی عمران خان کے اور الوی کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی قابل مباحثہ چیز ہی نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے اور دلائل دیے جائیں کہ نہیں یہ آئین شکنی نہیں تھی، یہ کیونکہ یہ تو آئین میں صاف لکھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر پیش ہو تو اس پر ووٹنگ کرانا لازمی ہے۔ وہ ووٹنگ کرائے بغیر وزیر اعظم نے اسمبلی کیسے توڑ دی جبکہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی، اور عمران خان نے پھر بھی اسمبلی توڑی، تو وہ آئین سے غداری کا مرتکب ہوا۔ اس پر بحث لمبی ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ مختصر بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو 2 اور جمع 2 برابر 4 والا کیس ہے۔
اور سوری کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونا، اور ساتھ ہی پھر یہ بات بھی ریکارڈ پر آ جائے گی کہ یہ آدمی الیکشن ہار گیا تھا، لیکن جعل سازی سے، دھاندلی سے اس کو جتوایا گیا، اس کے جیتنے کا اعلان کیا گیا، پھر وہ نتائج کینسل کر دیے گئے، اور نتائج کینسل ہونے کے بعد یہ بجائے یہ کہ اس کو نااہل کیا جاتا، اس کو سپریم کورٹ نے، جسٹس بندیال والی سپریم کورٹ نے اس کو 3.5 سال تک سٹے دیے رکھا، اور اس سٹے کی آڑ میں یہ آئین سے کھلواڑ کرتا رہا۔ اچھا، تیسری چیز انور مجید کا بیان ہے سفیر کا سائفر کیس میں، اس میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ انور مجید نے عدالت میں کہا کہ سائفر کیس میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو عمران خان نے عدالت کی دعوت کے بغیر ہی مداخلت کی اور کہا کہ یہ آدمی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، انور مجید بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن جب انور مجید نے کہا کہ سائفر میں سازش کا کوئی تاثر نہیں تھا، کوئی لفظ نہیں تھا، یہ اس طرح کی بات نہیں کی گئی تھی کہ سازش کی جائے، تو اس وقت عمران بھڑک اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے نہیں ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو، سازش تو ہوئی تھی۔ یعنی انور مجید کو اس نے جھٹلا دیا۔ اس میں قابل غور بات یہ نہیں ہے کہ اس نے جھٹلا دیا یا نہیں جھٹلا دیا، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے تو اس نے کہا کہ صحیح ہے، پھر کہا کہ غلط ہے، اور پھر انویٹیشن کے بغیر بولا، جبکہ اس کو بولنے کی اجازت تبھی ہوتی ہے نا جب عدالت اسے کہے کہ ہاں تم سوال کرو، تم جرا کرو۔ اور اس کی ذہنی حالت کا اندازہ جو ہے وہ آپ نے لگا لیا۔ وہ جو جیلر کا مسئلہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ افواہ ایک جگہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو تھپڑ مارے گئے، تو اس کی ظاہر ہے کافی زور لگا اس کے بارے میں معلوم کرنے میں کہ کیا واقعی تھپڑ مارے گئے، تو پتہ یہ چلا کہ تھپڑ نہیں مارے گئے، لیکن جب اس نے صحافیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تو یہ ڈی آئی جی کے گلے پڑ گیا اور اس کا گریبان نوچنے کی کوشش کی مشتعل ہو کر، تو اس موقع پر اسے دھکیلا گیا ہے، یعنی ہاتھ سے دھکیل کر آگے لگایا گیا کہ چلو اندر اپنے سیل میں چلو۔ تو اس دھکیلنے کو کچھ لوگوں نے تھپڑ کا نام دے دیا، تھپڑ نہیں مارا گیا، اس کے ساتھ سختی سے بات کی گئی، اس کو ڈانٹا گیا، اور یہ شور مت کرو، غل مت کرو، شرافت سے اندر چلے جاؤ، اس طرح کی بات کی گئی، اور ہاتھ سے اس کو دھکیلا گیا جب اس نے ڈی آئی جی کا گریبان نوچنے کی کوشش کی، یعنی اس کے یہ باقاعدہ گلے پڑ گیا تھا۔ تو یہ اس کی ایک حالت ہے۔ اور دوسرا جو ایک دلچسپ واقعہ ہے وہ میں نے کل کے بلاگ میں بتانا تھا، نہیں بتا سکا، وہ یہ ہے کہ جب اس کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہوا جس میں یہ اس نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ کرنل صاحب مجھے پتہ ہے کہ تم میری باتیں سن رہے ہو اور تم پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہو، کیا نہیں کرنا چاہتے، اس طرح کی باتیں، فضول قسم کی باتیں کی۔ اور پی ٹی آئی کے سلیکٹڈ صحافی جو موجود تھے انہوں نے اس واقعے کو اس طرح بنا کر پیش کیا کہ جیسے عمران خان کی بہادری، دیکھو وہ کیمرے میں کرنل کو مخاطب ہو رہا ہے اور ڈر نہیں رہا۔ تو پتہ یہ چلا بعد میں کہ اس چھت پر کوئی کیمرہ نہیں تھا، یعنی عدالت کے اندر جو کیمرے موجود تھے وہ اپنی پوزیشن پر زمین پر تھے، دیواروں کے ساتھ تھے، جہاں بھی تھے وہ یعنی عدالتی کارروائی کو وہ کور کر رہے تھے، 1 یا 2 کیمرے تھے، لیکن چھت پر کوئی کیمرہ نہیں تھا جس کی طرف دیکھ کر، یعنی عمران خان نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ ڈرامہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہ اس کی ذہنی حالت کی خرابی تھی، ذہنی حالت کی عکاسی تھی کہ وہ اب ہوائی چیزوں کو، مفروضہ چیزوں کو دیکھ کر باتیں کرنے لگا۔ اور جیل کے اندر جو اس کی باتیں سامنے آئی ہیں جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا کہ وہ لوگوں کے گریبان پکڑ لیتا ہے، انہیں گالیاں بکتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کو دھمکیاں دیتا ہے، باورچی تک کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم پر آرٹیکل 6 کا کیس چلاؤں گا، تو اس کے بعد آپ کو کیا شک رہ جاتا ہے کہ اس کی دماغی کیفیت جو ہے وہ متوازن نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی صورتحال، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔